اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مکالمہ لکھنے کا طریقہ جاننا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا یہ جاننا ضروری ہے کہ مکالمے کا مطلب کیا ہے، کیونکہ جب آپ یہ جان لیں گے کہ مکالمے کا مطلب کیا ہے تو پھر آپ کو مکالمہ یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ مکالمہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ وہاں سے آپ اس کو دیکھ کر پھر آپ اس کو جیسے آپ دیکھتے جائیں گے ویسے آپ لکھتے جائیں گے، آپ کے سامنے آ جائے گا وہ مکالمہ جو بھی آپ لکھنا چاہ رہے ہوں گے۔ تو چلیے میں آپ کو سب سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ مکالمہ کہتے کس کو ہیں۔ آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں۔ مکالمہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ جو بات چیت ہم ایک دوسرے سے روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں وہ مکالمہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں روزانہ ہر شعبے کے بندے سے ہم بات چیت کرتے ہیں۔ اگر روزانہ نہ کریں تو کم از کم ہم نے زندگی میں ہر شعبے کے بندے سے ہماری کبھی نہ کبھی ملاقات ضرور ہوئی ہوتی ہے، اور یہ ساری ملاقات جو ہے وہ ہماری میموری میں آلریڈی سیو ہوتی ہے۔ ہمیں ایک ایک بات کا پتہ ہوتا ہے، یاد ہوتی ہے کہ ہم نے کس وقت کس بندے کو کیا کہا تھا اور اس نے ہمیں کیا کہا تھا، ہماری کیا کیا گفتگو ہوئی تھی اور کس موضوع پہ ہوئی تھی، یہ سارا کچھ ہمیں لفظ بلفظ یاد ہوتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ہوتا ہے مکالمہ، جو کہ ہمیں آلریڈی یاد ہوتا ہے۔ اب اگر ہم استاد اور شاگرد کے درمیان مکالمہ لکھنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے ہماری بہت دفعہ ہمارے استادوں کے ساتھ گفتگو ہو جاتی ہے، اور یہ تو یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، یہ تو ہر کسی کی ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ کی ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہے، جو بھی اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی بندہ کہے کہ آپ نے استاد اور شاگرد کے درمیان مکالمہ لکھنا ہے تو آپ نے سیم وہی گفتگو لکھ دینی ہے، جو گفتگو جیسے آپ کی جب کبھی بھی اپنے استاد سے ہوئی تھی وہ گفتگو آپ نے لکھ دینی ہے۔ کوئی بھی اس پہ کسی بھی موضوع پہ آپ کی بات ہوئی ہو، جہاں سے بھی شروع ہوئی ہو۔ میں آپ کو تھوڑا اس کا ایک ایگزامپل بھی دے دیتا ہوں کہ فرض کرو میرا ایک استاد تھا، میں اپنے اسکول کا آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ یہ ایز اٹ از ایک مکالمے کے طور پر آپ نے لینا ہے کہ صبح میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم ایک دن صبح میں ہم گئے تھے کہ اس وقت، کیونکہ ہمارے جب ہم اسکول پڑھتے تھے تو اس وقت ہم جو ہے ہماری اپنا کنوینس نہیں ہوتا تھا، ہم جاتے تھے بسز پہ وغیرہ، ان چیزوں باقی ٹرانسپورٹ جو ہوتی ہے اس پر جاتے تھے، تو ہم بس پر جاتے تھے، اور بس جو ہے وہ اکثر لیٹ ہو جاتی تھی۔ تو میری اسکول میں اکثر ہم اسکول لیٹ پہنچتے تھے، تو اس وجہ سے مجھے یہ چیز یاد ہے کہ ایک دفعہ جو ہے ہم ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ہم جاتے تھے، استاد ہم کہتے تھے may I come in sir، یہ ہمارا مکالمہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا تھا، may I come in sir، استاد کہتا تھا جی آ جائیں۔ پہلا سوال استاد کا یہ ہوتا تھا کہ جی آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ میں بتاتا تھا استاد کو سر ایسا ہے کہ آج جو ہے نا میں صبح میں میرے ساتھ یہ میں نہانے میں مجھے دیر ہو گئی، پھر اس کے بعد ناشتہ امی نے اس وجہ سے ناشتے میں دیر ہو گئی، تو پھر وغیرہ وغیرہ جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا رہا وہ ہم استاد کو ایز اٹ از بتا دیتے ہیں اور شارٹلی بتاتے ہیں۔ آگے سے استاد جو غصے میں کہتا ہے وہ بھی آپ نے لکھ دینا ہے۔ اب یہ آپ کے پاس یاد کرنے کا ٹائم بھی ہوتا ہے، یہاں پر آپ جھوٹ بھی لکھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بس وہی کہانی لکھنی ہے جو آپ کو یاد بھی نہ ہو، آپ کہانی اپنی طرف سے بھی، اس میں جھوٹ کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ مکالمے میں جھوٹ لکھ سکتے ہیں۔ تو جھوٹ بھی لکھ دیں کہ استاد نے مجھے یہ کہا تھا، میں نے استاد کو وہ کہا تھا۔ تو یہ مکالمہ اتنا آسان ہے کہ مکالمے ہر طرح کا مکالمہ ہمارے آلریڈی میموری میں سیو ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی مزید وضاحت کروں تو آپ نیچے کامنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں مزید بھی وضاحت کر سکتا ہوں کہ مکالمہ جو ہے کس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ مکالمہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے، آپ اپنے مائنڈ کو تھوڑا ریکال کریں کہ اپنے جو آپ کی یادیں ہیں، میموری کو، اگر آپ نے کسی بھی شخص سے، کسی بھی شعبے کے بندے سے جو آپ کی بات چیت ہوئی ہے وہ ایز اٹ از مکالمے کے طور پر آپ لکھ سکتے ہیں۔
اور اس میں یہ پابندی بھی نہیں ہے کہ اس میں سچ ہی لکھنا ہے، آپ جھوٹ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو جتنا بڑھانا چاہیں بڑھا سکتے ہیں، فضول کی باتیں بھی لکھ سکتے ہیں، یہ پابندی بھی نہیں ہے کہ ایسی باتیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ہوتا ہے، اتنا آسان ہوتا ہے مکالمہ لکھنا، تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔